تو بات چل رہی ہے توبہ کے اوپر، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کے حضور توبہ کرو اور اس کی مکمل فرما برداری میں آ جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ خدا کا عذاب تمہیں پکڑ لے، ثم لا تنصرون، پھر تمہیں کوئی چھڑا نہ سکے، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کر سکے، اس سے پہلے انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، یعنی اللہ کے سامنے توبہ کر کے اور اس کی مکمل فرما برداری میں آ جاؤ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ توبہ نام کس چیز کا ہے؟ توبہ احساس ندامت کے ساتھ صرف دو لفظوں کا نام توبہ ہے، احساس ندامت ہو دل میں اور زبان کی الفاظ ہو کہ یا اللہ میری توبہ، اسی چیز کا نام توبہ ہے، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیں گے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معاف ہو جائے گا۔ احساس ندامت کے ساتھ یہ دو الفاظ کہ الہ العالمین میں نے گناہ کیے، میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، الہ العالمین مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، اس چیز کا نام توبہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک نوجوان تھا، وہ نوجوان اس میں ہر قسم کا عیب پایا جاتا تھا، لیکن چونکہ جسم کے اندر طاقت تھی لہذا کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، کسی کے اندر یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اس کا سامنا کر سکے۔ ہوا یہ کہ پھر اس کو گناہوں کی وجہ سے بیماری نے پکڑ لیا، اب وہ بیمار رہنے لگا اور آہستہ آہستہ چارپائی کے ساتھ لگ گیا، یہاں تک کہ اتنا مجبور ہو گیا کہ اٹھنے چلنے پھرنے کے اندر بھی محتاج ہو گیا، بستر پہ ہی پڑا رہتا تھا، چارپائی پہ ہی پڑا رہتا تھا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب اس کی طاقت جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے، اب یہ کچھ کہہ نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، تب لوگ شہر ہو گئے، اور تب لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے بھائی یہ تو جو بیمار ہے تو تیری وجہ سے ہمارے بچے بیمار ہوں گے، ہمارے معاشرے کے اندر بیماری پھیلے گی، یہ کہہ کے اس کو اٹھا کے جنگل کے اندر پھینک کے آ گئے۔ اب دیکھیں وہ نوجوان جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، جس نے گناہ پہ گناہ کیے تھے، جس نے ظلم و ستم کیے تھے، جس نے بڑے بڑے گناہ کیے تھے، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ایک انتہا کر دی تھی، جب اس کو چھوڑ کر آ گئے جنگل کے اندر، اب اکیلا وہاں پر پڑا ہوا، تنہائی کے اندر، بے کسی کے اندر، بے بسی کے اندر، اور اکیلا وہاں پر پڑے پڑے اس نے کیا کیا؟ آسمان کی طرف رخ کیا، آسمان کی طرف رخ کر کے کہنے لگا الہ العالمین میں مانتا ہوں میں تیرا خطا کار بندہ ہوں، گناہ گار بندہ ہوں، یا اللہ میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، لیکن الہ العالمین اگر تو مجھے معاف کر دے تو تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے، مجھے عذاب دے، تو تیری خدائی کے اندر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، یعنی تیری خدائی بڑھے گی نہیں، تو جیسا ہے الہ العالمین ویسا ہی رہے گا، تیری شان اول سے جیسی ہے آخر تک ویسی ہی رہے گی، الہ العالمین تو ہر نقص سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے، کمی سے پاک ہے، کوتاہی سے پاک ہے، معاف کر دے، میرا کام بن جائے گا، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اگر مجھے جہنم میں پھینکے گا تو الہ العالمین وہ بھی تیری مرضی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے یہ الفاظ اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی، یہ الفاظ اس نے آخری وقت کے اندر کہے تھے، اس کے ساتھ اس کا سانس نکل گیا، اللہ نے بخشش کر دی اسے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا جاؤ فلاں جنگل کے اندر میرا ایک نیک بندہ ہے، میرا دوست ہے، میرا ولی ہے، میرا پیارا بندہ ہے، جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ اب نماز جنازہ پڑھنے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ کچھ لوگوں کو لیا اور آئے جنگل میں تلاش کرتے کرتے جب وہاں پر پہنچے جہاں اس نوجوان کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا کہ اس کا نماز جنازہ پڑھنا ہے، لوگ تو دیکھ کر گھبرا گئے، پیچھے ہٹ گئے، بولا ہم اور اس کا جنازہ پڑھیں، ہم تو اس کا جنازہ نہیں پڑھیں، یہ تو گناہ گار تھا، اوباش قسم کا نوجوان تھا، ہم اس کا جنازہ کیسے پڑھیں؟ تم تو کہہ رہے تھے اللہ کا کوئی بہت ہی نیک بندہ ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کی بات سنی تو اللہ سے تکلم فرمایا، اللہ سے گفتگو فرمائی، الہ العالمین تو کہتا ہے کہ میرا بہت ہی پیارا بندہ، اور یہ کہتا ہے کہ بہت گناہ گار اور خطا کار بندہ، معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا موسیٰ وہ بھی ٹھیک کہہ رہے، یہ بندہ گناہ گار تھا، خطا کار تھا، سب کچھ تھا، لیکن مرتے وقت اس نے جو الفاظ کہے تھے ان الفاظ کی وجہ سے میں نے اس کی بخشش کر دی، اس نے توبہ کی تھی میں نے اس کی بخشش کر دی، اور مجھے میری
کی توبہ ایسے انداز اور ایسے الفاظ میں تھی، اگر یہ پوری بستی والوں کے لیے بخشش مانگتا میں پوری بستی کو معاف کر دیتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمت. تو توبہ کے لیے کوئی لمبا چوڑا کوئی انتظام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت بڑی ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف سادہ سا انداز ہے، احساس ندامت ہے، اور احساس ندامت کے ساتھ دو الفاظ ہے کہ یا اللہ بہت خطائیں کی، بہت گناہ کیے، الہ العالمین اب میں نے بس کر دیے، مجھے معاف کر دے. اسی کا نام توبہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف آؤ، مکمل فرما برداری میں آ جاؤ، اس سے پہلے کہ خدا کا عذاب تمہیں پکڑ لے، پھر تمہیں کوئی چھڑا نہ سکے، کوئی بچا نہ سکے. اور توبہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ سب سے پہلا انعام تو ہے بخشش، مغفرت. اور دوسرا انعام کیا ہے؟ سب سے پہلا انعام بخشش اور مغفرت ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا گویا کہ اس نے گناہ کیے. اور دوسرا انعام کیا ہے؟ دوسرا انعام یہاں تک بتایا گیا کہ مرنے والے کے نامہ اعمال میں برائی برائی ہے، نیکی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اگر اس نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ نہ صرف یہ کہ اس کی خطائیں معاف کر دے گا، بلکہ اس کی خطاؤں کی جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں لیتے ہیں. یہ انعام مل رہا ہے توبہ کے اوپر. تو عموماً انسان جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے، چلو بھی توبہ تو کرنی چاہیے، لیکن توبہ ہم کریں کیسے؟ توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ تو توبہ کا یہ سادہ سا ایک طریقہ ہے کہ اللہ کے بارگاہ کے اندر گردن جھکا کے انسان اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے بیٹھ جائے اور عزم یہ کرے کہ آئندہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا ہے. یہ ہماری جو توبہ ہے یہ ہماری زندگی کو تبدیل کر دے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا منتظر ہے کہ میرا بندہ کب میرے در پہ آئے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے